میں نے سنا کہ منتخب الحق صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے ڈین تھے، انہوں نے بہت تعریف کی تھی میرے اس جواب کی جو میں نے اپنے اس کے پرچے میں لکھا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کہاں؟ بونا یہاں ہے، کاٹنا وہاں ہے۔ اگر تو یہ ذہن میں رہے تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے، حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، ہر لمحہ امر ہے، اٹل ہے، دائم ہے۔ اگر مقصود آخرت رہے اور دنیا اس کے حصول کا ذریعہ بنے، صرف دنیا فی نفس سے ہی مطلوب نہ ہو، مقصود نہ ہو، بلکہ اس کو ذریعہ سمجھا جائے آخرت کی کمائی کرنے کا، کہ یہاں ہم نے بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے، یہاں کاشت کرنی ہے، تخم ریزی کرنی ہے، فصل کو پالنا ہے، پوسنا ہے، پانی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، فصل وہاں جا کے کاٹنی ہے، نتیجہ وہاں نکلے گا۔ اس اعتبار سے تو دنیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، حیات دنیاوی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو نتائج نکلنے والے ہیں، یہ زندگی تو ہماری جو ہے یہ فائنائٹ ہے، محدود ہے، کتنی بھی ہو، 100 برس کی ہو، کوئی 150 برس کا ہو کر مر گیا تب بھی بہرحال اس کو مرنا تو ہے ہی نا، آخر وہ انٹرنل ہے، فائنائٹ کا اور انفائنائٹ کی تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ تو اس فائنائٹ دور میں جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو ملیں گے انفائنائٹ زندگی کے اندر پھیلے ہوئے۔ اس اعتبار سے اس زندگی کا ہر لمحہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے انفائنائٹ ہے، نتیجے کے اعتبار سے انفائنائٹ ہے، یہ جو ہے در حقیقت لامحدود ہے۔ لیکن اگر یہ مقصود بن جائے، مطلوب بن جائے، یہ اپنے اندر گم کر لے، جیسے کہ اقبال نے کہا، بڑی پیارا انداز ہے یہ، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور جو کہا گیا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، جیسے حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی، میری مثال تو ایسے ہے کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، ایک مسافر ہے، گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار سفر کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ اترتا ہے کسی درخت کے سائے میں، سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے سائے میں ہمیں سانس لینا، بس۔ مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکھا۔ تو یہ ہے در حقیقت دنیا کی حقیقت۔ اگر یہ رہے سامنے تو دنیا بہت قیمتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اور اگر یہ مقصود بن گئی، جیسے کہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے، کیا ہم بتائیں تمہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تمہیں بتائیں کہ اپنی بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، زندگی بھر کام کیا، محنت کی، مشقت کی، دن رات ایک کر دیے، لیکن اپنی اس محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے ناکام ترین لوگ کون ہیں بتائیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد، بھاگ دوڑ، محنت، مشقت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر بھٹک کر رہ گئی، ان کا مقصود و مطلوب دنیا تھی، لہذا اب ان کی وہ ساری محنت، اس میں آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں، وہاں کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ محنتیں بھی کی، مشقتیں بھی کی، زندگی میں بھی آرام کی بجائے جو ہے دن رات محنت کر کے جو ہے وہ زندگی بتائی ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں کچھ بھی ہاتھ پلے آنے والا نہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی پوری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا ہے، میں پروفیشن میں بہت شائن کر رہا ہوں، میری حیثیت، کوئی ڈاکٹر ہے کہتا ہے میں تو بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہوں، میرے تو کلینک کے اندر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں، وہ سمجھنا میں بہت کامیاب ہوں۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے جب آنکھ کھلے گی، جو کہتے ہیں جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب اس آخرت میں، اس دنیا میں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اگر وہ حجاب بن گئی ہے تمہارے اور تمہارے رب کے مابین، اگر یہ دنیا حجاب بن گئی ہے تمہارے اور آخرت کے درمیان، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب یہاں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے بحیثیت جماعت۔ اے مسلمانوں، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، یعنی مالی اور جانی نقصانات ہر طرح کے آئیں گے، تمہیں جھیلنے ہوں گے، برداشت کرنے ہوں گے، اور اس راستے کے اندر کڑی سے کڑی اور بڑی سے بڑی آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ یہ یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو یہ وہی مضمون ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، ہم تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، کتنے پانی میں ہو، واقعتاً ایمان لائے ہو تو یقیناً دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے ہو، یا صرف لپ سروس ہے، یہ بس اقرار باللسان ہے، یہ صرف زبانی پھاگ ہے جو کھیل رہے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا تو ظاہر بات ہے کہ فیصلہ ہوگا تو آزمائشوں سے ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم لازماً، یہ بارہا میں نے آپ کو بتایا، عربی میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے۔ فعل مضارع کے آخر میں نون تشدید کے ساتھ، شروع میں لام زبر کے ساتھ، لَتُبْلَوُنَّ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے۔ بلا یبلو، آزمانا، فی اموالکم، مالی نقصانات کے ذریعے بھی، وانفسکم، جانی نقصانات کے ذریعے بھی۔ تو جانی نقصانات میں یہ بھی ہو سکتا ہے زخمی ہو گئے، ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ٹانگ کٹ گئی، کچھ اور ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پوری جان دینی پڑے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی ہوگی ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، اذًا کثیرا، بہت ہی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، خاص طور پر منہج انقلاب نبوی کے ذکر میں، کہ پرسیکیوشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پرسیکیوشن ہے وربل، کسی کو کچوکا لگانا زبان کے ذریعے سے، تانا دینا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، یہ بھی پرسیکیوشن ہے۔ حضور کے ساتھ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے 3 برس تک، کسی اور صحابی کو کچھ نہیں کہا گیا 3 برس مسلسل، آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور سن 4 نبوی کے آغاز تک ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی فزیکل نہیں تھی، وربل تھی۔ مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے، مسحور ہے، ان کے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا وربل پرسیکیوشن تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حجر میں آیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، کوفت ہوتی ہے آپ کو۔ یہی لوگ ہیں جو مجھے الصادق الامین، میں ان کی آنکھوں کا تارا تھا، جدھر میں جاتا تھا یہ اپنے نگاہیں میرے قدموں میں بچھاتے تھے۔ آج یہ لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، کذاب، ساحر کذاب، یہ الفاظ تک کہیں گے۔ تو یہ ہے فزیکل، یہ جو ہے وربل پرسیکیوشن۔ تو یہ پرسیکیوشن جو مسلمانوں کو کی گئی، مذاق ان کے اڑائے گئے، اور وہ جو بیچارے ذرا کمزور مسلمان ہوتے تھے وہ پھر متاثر بھی ہو جاتے تھے۔ اذان ہو رہی ہے، اس کی نقلیں اتارنی شروع کر دی، اس پر استہزاء جو ہے کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے کچے پکے یا منافق قسم کے مومن، وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ محفل کا اثر ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو یہ سارے جو حالات دنیا میں جیسے کہ فی الواقع ہوتے ہیں، ان کو اس طور سے سمجھیے کہ یہ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ بہت صادق الایمان، راسخ العقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر کچے پکے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے جھوٹے نہیں ہوتے، دھوکے باز نہیں ہوتے، لیکن ابھی وہ رسوخ حاصل نہیں ہے، ابھی وہ جو ہے گہرائی ایمان کی جو ہے وہ نصیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان سے کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں، اگرچہ پوری طور پہ نہ اکھڑی ہو لیکن اکھڑ چکی ہے، جڑ جو ہے جگہ چھوڑ چکی ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی جڑیں بالکل ہی اکھڑ گئی اور جو ہے ایمان کی جگہ نفاق نے ڈیرے ڈال لیے۔ تو مختلف شیڈز کے لوگ موجود تھے، لیکن یہاں فرمایا تمہیں لازماً یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ حضور سے بھی اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے نبی، صبر کیجئے ان تمام باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور ان سے لا تعلقی اختیار کر لیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ لا تعلقی ایک ہوتی ہے لٹھ مار کر علیحدہ ہونا، اور لا تعلقی ایک ہوتی ہے اچھا بھائی پھر آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے
میں شاید نہیں اپنی بات سمجھا پا رہا، پھر کبھی انشاءاللہ